السلام علیکم۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں تفریح کو انسانی زندگی کا لازمی جز سمجھا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں تفریح منانے کے نت نئے طریقے اور قدرتی وسائل بروئے کار لائے جاتے ہیں۔ جب کبھی انسان زندگی کی یکسانیت سے اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ بوریت سے بچنے کے لیے ماحول سے فرار اختیار کرتا ہے۔ یکسانیت سے فرار کے عمل میں چھوٹے بڑے، عورت مرد، بوڑھے اور جوان سب شامل ہوتے ہیں۔ اگر انسان تنہا ہو تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تنہائی سے نکل کر ہجوم میں گم ہو جائے۔ اگر وہ لوگوں کے درمیان رہتا ہو تو گوشۂ تنہائی و عافیت ہی کو تفریح سمجھتا ہے، جبکہ انسانوں کی ایک بڑی تعداد ہجوم میں آ کر ہی خوش ہوتی ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان غلام مرتضیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم ایکسپلورر پاکستان۔ ایک ایسے ہی سفر کی روداد آج ہم آپ کو سناتے ہیں۔ ہمارا یہ سفر فیصل آباد سے شروع ہو کر ہزارہ ڈویژن کے خوبصورت پہاڑوں سے ہوتا ہوا، تھا کوٹ کے بارونق بازار سے گزرتا ہوا، وادی الائی کے دلکش نظاروں کو سمیٹتا ہوا، گلائی میڈو کے دل فریب میدان میں جا کر ختم ہوا۔ گلائی میڈو کی طرف جاتی یہ سڑک کہیں سرسبز و شاداب اور پرفضا وادیوں سے گزرتی ہے تو کہیں خشک اور سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان بل کھاتی ہوئی اپنی منزل کی طرف دوڑتی چلی جاتی ہے۔ وادی الائی کی خوبصورتی سیاحوں کو اپنے حصار میں جکڑے رکھتی ہے۔ یہاں کے حسین جنگلات اور پہاڑ دلکش نظارے پیش کرتے ہیں۔ اس وقت ہم ہزارہ ایکسپریس وے پر سفر کر رہے ہیں اور ہم تھا کوٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اس ٹنل سے ہمیں گزرنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، لیکن ہم نے ایک خصوصی ریکویسٹ کی جو انتظامیہ تھی، اور انہوں نے ہمیں بہت سخت ہدایات کے بعد اس ٹنل سے گزرنے دیا۔ یہ تھا کوٹ ٹنل ہے اور اس سڑک پر یہ آخری ٹنل ہے۔ اس کے بعد آگے تھا کوٹ آ جاتا ہے اور تھا کوٹ سے ایک سڑک جو ہے وہ خنجراب کی طرف، جسے شاہراہ ریشم کہتے ہیں، نکل جاتی ہے، اور اس کے بازار سے ایک سڑک پہاڑوں کے اوپر سے ہوتی ہوئی وادی الائی، پھر وہاں سے آگے گلائی میڈو کی طرف نکل جاتی ہے۔ یہ سڑک فن تعمیر کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان بل کھاتی ہوئی یہ سڑک بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتی ہے اور سیاح جو ہیں اس پر سفر کرتے ہوئے اکتاتے نہیں ہیں۔ دوستو، سیاحت وہ بیش بہا اور انمول دولت ہے جو چند ایک خوش نصیبوں کو میسر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی خوبصورت اور دلکش تصوراتی دنیا سے زیادہ حسین کاراگری پیش کی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان قدرت کی اس کاراگری کو دیکھے، اس کو سمجھے اور خدا کی دی ہوئی اس زندگی سے بھرپور لطف حاصل کرے۔ سیاحت جو ہے انسانی فطرت ہے اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ سیر کرے اور دنیا کی ہر خوبصورت چیز کو دیکھے۔ فطرت نے گونا گو مناظر کو پاکستان میں نگینے کی طرح سجا دیا ہے۔ کہیں پہاڑوں کی جلوہ سامانیاں ہیں، کہیں سمندروں کی پہمانیاں ہیں، کہیں آبشاروں کی جلوہ آرائیاں ہیں، کہیں کیٹو کی بلندیاں اور کہیں تھل و چولستان کے صحراؤں کا حسن ہے۔ تاریخ عالم دراصل سیر و سفر کا ہی دوسرا نام ہے۔ پاکستان میں سیاحت کے بے شمار مواقع موجود ہیں، مگر ان مواقع کو صحیح استعمال میں
نہیں لایا جا رہا۔ اور پاکستان ایک ایسی سرزمین ہے جو جغرافیکل طور پر بہت اہم ہے۔ ہمارے پاس شمالی علاقوں یعنی گلگت بلتستان میں ایسی بلند و بالا چوٹیاں ہیں جن کے سبب ساری دنیا ہم سے واقف ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ وادی الائی کی طرف شیخوپورہ بائیکر کلب اور فیصل آباد رائڈر کلب، ڈریم ایکسپلور رائڈر کلب کا سفر جاری ہے۔ ہم تھاکوٹ سے تھوڑا آگے نکل آئے ہیں، ایک سائیڈ پر وادی الائی کی طرف جانے والی سڑک پر۔ یہ جو سامنے برف پوش پہاڑ نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کے قریب ہی ہم نے جانا ہے، جہاں پر ہمارے نہایت شفیق میزبان محترم جناب نعیم شاہین صاحب بےتابی سے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اور انہی کے مہمان خانے پر ہم نے آج سٹے کرنا ہے۔ پختون ثقافت اور مہمان نوازی کا حامل یہ خطہ ضلع مانسہرہ کا حصہ ہے۔ خوبصورتی میں یہ خطہ بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ یہاں پر ہم اپنے بائیکر جو ہیں کچھ پیچھے رہ گئے، ان کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ سب اکٹھے ہو کر آگے کی طرف سفر کریں۔ شام کا ٹائم ہو رہا ہے۔ یہ جو سامنے سڑک آپ کو کنکریٹ والی نظر آ رہی ہے، چند کلومیٹر کے بعد یہ آف روڈ میں تبدیل ہو جائے گی، اور آگے کا سفر جو تھا وہ ہم نے رات کے اندھیرے میں کیا تھا، آف روڈ۔ تو اس پر ہمارے کچھ ساتھی گرے بھی تھے، چوٹیں بھی ان کو آئی تھی، تو وہ آگے آنے والی ویڈیو جو ہے آپ نے ضرور وزٹ کرنی ہے تاکہ آپ کو ہمارے سفر کا صحیح طریقے سے اندازہ ہو سکے۔ تو اپنے میزبان غلام مرتضیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔